حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو دعا ایک اتنی بڑی چیز ہے انسان کے لیے کہ ماشاء اللہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قادر مطلق کہ تم مانگو میں دوں گا تمہیں، سبحان اللہ. اب دینے والی وہ ذات ہے کہ ہماری حاجتیں ختم ہو سکتی ہیں کہ خزانے ختم نہیں ہو سکتے. اور حدود کہتا ہے کہ بے شک تم مجھ سے جوتے کا تصنع ٹوٹ جائے وہ بھی مانگ لو تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا. ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت فرماتے ہیں حدیث کو. بڑے خوبصورت انداز سے میرے آقا نے یہ ہمیں طریقہ بیان فرما دیا کہ اس طریقے کو اختیار کرو، اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ بھائی یستجیب اللہ عند شدائد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہے، اگر یہ چاہتا ہے کوئی کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر ہی لے. سبحان اللہ. شرط ہے کب؟ عند شدائد، بے انتہا پریشان ہے، مصیبت میں ہے، کسی حالات میں ہے. ہماری زندگی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں نا بھائی، کبھی تو وہ بہت خوش ہوں گے، کبھی ایک دم ڈاؤن ہو جائیں گے. گھر سے نکلے تو بڑے خوش آ رہے ہیں، آئے گے تو تھوڑی سی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا بیوی کے ساتھ، ایک دم پھر ڈاؤن ہو گئے. بچوں کے ساتھ کچھ ہو گیا معاملہ، پھر ڈاؤن ہو گئے. خوش کا پھر ہمارا تو یہ اوپر نیچے میٹر چلتا ہی رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. انسان کی زندگی اسی کا نام ہے. کانسٹنٹ کوئی خوش نہیں رہ سکتا، کانسٹنٹ کوئی اپنا مصیبت میں نہیں رہ سکتا. ان دونوں حالتوں کے لیے اللہ کے حکم ہے کہ ہم گھبرا کب جاتے ہیں جب مصیبت اور مصائب آ جاتے ہیں نا، ہمارے پریشانی آ جائے تو بڑے جلدی ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ جب کوئی مصیبت پریشانی ہے بجائے ادھر ادھر بھاگنے کی کدھر جاؤ؟ اللہ کی طرف. سیدھی بات. آپ چاہتے بھی ہو اللہ تمہاری دعا قبول کر لیں، دشدائت پریشانی میں مصیبتوں میں قبول بھی ہو جائے دعا، سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا ترکیب میں تم بتاتا ہوں، کرنا تم نے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیسے کرم، بارہ کرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب مصیبت آ جائے تم چاہتے ہو کرو تو ایک طریقہ میں تم بتاتا ہوں، اس طریقے کو تم اختیار کر لینا. فاکثروا دعاؤ پھر رخاؤ. اس کے لیے ایک فارمولہ بتایا ہے نبی پاک کہ تم نے کام بھی کرنا ہے کہ جب تمہارے مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اور قبول چاہتے ہو تو اس کی ایک چیز تم کر لو. کیا؟ کہ جس وقت تمہارے حالات اچھے ہو نا، عافیت ہو، چلتے رہتے نا حالات، بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کاروبار گھر میں چل رہا ہے، بیوی بچے سب صحیح ہیں، مستی لگی ہے، بہت آرام سے. یہ حالات آتے ہیں انسان میں نہیں آتے. جس طرح کا مکان بھی مل گیا، سب کچھ ہے، بس اب تو یہ کوئی پرواہ نہیں، 2 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں، کام کر رہے ہیں، اتنی شادی ہوگی، اس کو کہتے ہیں حالات عافیت ہوگی. زمین کے کوئی گاؤں میں خوشحال ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بندر بن جاتے ہیں بالکل. پھر ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا، رمضان آ رہا ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اور رمضان تو دیا ہی دعاؤں کے لیے. رمضان میں کیا مجھے ایسی تراویح ختم، پتہ نہیں کیا پڑا، پھونک ماری آتی. چلو مولانا صاحب دعا کر رہے ہیں، وہ تو وہ دعا کر رہے ہیں، تم کو یہ دعا کر رہے ہو. مولانا صاحب نے دعا کی، الحمدللہ سب نے آمین کی. یہ اس کے بعد اپنی بھی حاجات پیش کر دو 10-15 منٹ، نسندی کر دینے. سب سے میں باقی ہوں، اندازہ لگا. اللہ کہتا ہوں بندے تو آیا کیوں تھا میرے پاس؟ تو نماز پڑھنے آیا تھا، تو نماز تو نے پڑھی ہی نہیں. نہ تیرا سجدہ صحیح، نہ تیرا رکوع صحیح، نہ تیرا اوپر سے صحیح، نہ تیرا نیچے سے صحیح. گند سے تو بھرا ہے. تو نماز پڑھنے کی تجھے بلانا تھا میں نے. میرے تو پورا جہان نماز پڑھنے والا ہے. بولے سبحان اللہ. تو فرشتوں سے سجدہ کر سکتا ہے.
فرشتوں سے سر کو کر سکتا ہے؟ تو تجھے میں نے نماز کے لیے بلایا تھا، بیوقوف، میں نے اپنے لیے نہیں، میں تجھے تیرے لیے بلایا تھا. تو آئے میرے دربار میں آ کے مجھ سے مانگے. سبحان اللہ. نماز کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اللہ سے کیا مانگے؟ سب کچھ مانگے. کیوں آئے ہم؟ جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. وہ نماز میں چھڑ گھر میں تجھے اللہ کو مانگنے جا رہے ہیں. میرے بڑے معاملات ہو رہے ہیں، میں نے یہ دست باقاعدہ لکھ لے ساری چیزیں. کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا. اللہ نے خاص موقع دیا نا کہ تم مغرب پہ آ جانا میرے پاس. کہتے نہیں کہ مجھے پیسے چاہیے اور تو شام کو آ جائے میرے کو. کہتے نا آدمی بھائی کیا چیز، ابھی صبح آنے سے میرے پاس ٹائم ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ تو 5 ٹائم میرے پاس آ جا. کیوں آ جا؟ نماز پڑھنے نہیں، کس لیے آ جا؟ مانگنے آ جا. اب آئی بات سمجھے نماز کا مطلب کیا ہے؟ آج سمجھے جب مانگنے کا ٹائم آتا ہے بس مولانا صاحب نے مانگ لیا، ہم نے کیا مانگا؟ بس پھر مانگ بھی رہے نا، کچھ پتہ نہیں کیا مانگا. جو مانگنے بھول گئے سبحان اللہ، جو مانگنے بھول گئے بلکہ اور دعا مانگتے سوچتے ہیں عہدے کو اٹھ جاؤں گا پھر میرا کام بننا ہے. انہوں پھڑ لیں، نکلتے نہیں گیا بندہ کدھر ہے یار. مسجد دیکھے بندہ کہیں نکل تو نہیں گیا جس میں مانگا تھا، ہاتھ ادھر ہے اس کا. آدمی کیا کہا جس سے مجھے کام تھا یار. اللہ کہتا ہے کام تو تجھے مجھ سے تھا، تبھی تجھے اپنے گھر میں بلایا تھا میں نے. لوگ کہتے ہیں فلاں نے وہاں مسجد بنائی، فلاں کہتے کسی نے کوئی مسجد نہیں بنائی. یہ تو میں نے اپنے اڈے بنائے تاکہ لوگ آئے اور مجھ سے مانگیں. سبحان اللہ. پھر کیا سبحان اللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج کی رات اتنی قیمتی ہے، پتہ نہیں ہم کس طرح بیٹھ گئے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنی بڑی رات ہے کہ یہ اگلے سال نصیب ہوگی. کیا تاریخ ہے شعبان؟ کوئی غائب ہو؟ 31 کا ہوا ہے کبھی شعبان؟ گیا نا شعبان. کتنا زبردست مہینہ ہوگا. یہ جا رہا ہے اور وہ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں. فرشتے بھی کہیں گی جب رمضان کی تیاری اس لیے ماشاءاللہ شعبان آ رہا تھا اس وقت یہ جماعت بیٹھی تجھے یاد کر رہی تھی، اور آج یہ جا رہا تو پھر تجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اچھا یہ بات ہے تو پھر سے بولو رمضان کی ہر رات میں بھی ان کو یاد کروں گا. مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مجھ سے مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں؟ جہاں پریشانی پڑی پھر تو دیکھو ختم کر لو جی، وہ کر لو جی، او پکڑا گیا میرا بندہ، کون سا وظیفہ کروں؟ پھر تہجد میں بھی جناب کیا کہتے ہیں اس کو، وظیفہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، کیا کہتے ہیں آیت الکریمہ اور پتہ نہیں کون کے سورہ یاسین کے ختم زور لگاتے ہیں نا، پورا زور لگاتے ہیں ہر کام میں. یا پھنس گیا میں تو کیا کیسے نکلوں، یا نمازیں شروع کر دیں گے، پھر داڑھی ہی بڑھا لیں گے، پھر وہ بہت کرتے ہیں وہ لوگ. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے ڈرامے باز آدمی ہیں. میں نے جھٹکا مارا نا، انہوں نے دیکھا انہوں نے میری توبہ جناب، میں تو پکی توبہ جی، بس میں نکل جاؤں اس مقدمے سے. بتائیں نا اس کے بعد 10 سال قید ہوگی، 5 سال قید ہوگی. رو بھی رہے، اس کو کبھی رونے کا پتہ ہی نہیں تھا. پھر دعائیں مانگتے تو کوئی تو اوپر تک ہاتھ جا رہا ہے اور سیدھا کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، وہ ہاتھ تماشے لگائے گا. اللہ سب جانتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ ان یستجیب اللہ لہ ان شدائد. جس طرح تو اب تڑپ رہا ہے نا، تو اگر تو واقعی چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو جائے تو پھر تو ایسا کام کر. اللہ اکبر، اکثر دعا اللہ اکبر رکھا کہ جب میں نے تجھے خوشحال رکھا ہوا تھا، عافیت دی تھی، کہ تو اس وقت بھی ایسی ہی دعا مانگے جیسے اب مانگ رہے. دعا کوئی جادو نہیں ہے، کوئی بٹونا نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے. دعا ایک چیز ہے جس سے اللہ انسان کو دیتا ہے. اسی سے دیتا ہے. کیوں؟ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ. کیا وجہ؟ دعا جو ہے وہ توجہ الی اللہ ہے. دعا ایک کیفیت کا نام ہے جس سے بندے کی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. تو جو دعا قبول ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کی توجہ اپنے رب پر کتنی ہے. کہتے ہیں دل سے دعا مانگوں، گل سنا دوں، کیا کہتے ہیں؟ دل سے. اسی لیے کہتے ہیں
کہ جتنی زیادہ اس کی گہری توجہ ہوگی اللہ کی طرف، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا، کہ جس قدر اس کا دل جھکا ہوگا اللہ کی طرف، اللہ اسی قدر اس کے انعامات بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ توجہ اللہ کا نام دعا ہے، دعا اس کا نام نہیں الحمدللہ رب العالمین بنا دنیا، یہ دعا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھا معافی کے ساتھ معاف کر دینا میری بات کا تو فقیر ہوں، معاف کر دیا، یہ نہیں ہوتی دعا۔ تو یہ دعا ہے توجہ اللہ، کہ دل پہلے مکمل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، دل میں اللہ بسا ہوا ہو، سبحان اللہ، پھر ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، تو مانگ اللہ عطا فرمائے گا۔ کیوں بھائی؟ جس دل ایک ایسا کعبہ ہے الحمدللہ کہ جس میں رحمان رہتا ہے، وسط ہے، تو تو نے اپنے دل کو فنا کر دیا، جبھی تو کہتا ہے بھائیو، اسی لیے حقیقت دعا ہے یہ، توجہ اللہ ہے، اور اسی وجہ سے ذکر کرنے والوں کی دعا بہت سنی جاتی ہے۔ پھر بولیں سبحان اللہ۔ ذاکرین کی دعا بہت سنی جاتی ہے، بلکہ بہت نہیں، اتنی سنی جاتی ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ ذکر کرنے والے دعا نام ہی مانگے تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ذکر کرنے والے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے،